بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة والتمارين. عرف القسم الرابع والخامس من الاسم المتمكن. یہ جو ابھی ہم نے چوتھا اور پانچواں قسم پڑھا ہے اس کی تعریف کرو. وبین اعرابہما مع الامثلۃ. اعراب بھی بتاؤ مثالوں کے ساتھ. کم سببا لغیر المنصرف. اچھا میں نے کہا تھا شعر بتاؤں گا. شعر یہ ہے اپنے پاس کاپی میں لکھ دے. عدل ووصف وتانيث ومعرفة. عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. وعجمة ثم جمع ثم تركيب. والنون زائدة من قبلها ألف. والنون وهذا القول جس کے اندر تمام اسباب کو جمع کیا گیا ہے. عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. یہ بالکل یہی اسباب کو جمع کیا ہے. والنون زائدة من قبلها ألف کہتے وہ نون جس سے پہلا الف زائدہ ہو. ووزن فعل اور آخری قسم وزن فعل ہے. وهذا القول تقریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نو اسباب ہے یہ تقریباً مطلب یہ ایک وهذا القول تقریب یعنی یہی نو اسباب ہے بڑے بڑے اسباب ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے. تو یہ ان کے ہو گیا. باقی مل فرق بین اعراب جمع المؤنث السالم وغیر المنصرف. جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کے اعراب میں کیا فرق ہے بتائیں. جمع مؤنث سالم میں حالت نصب حالت جر کا تابع ہوتا ہے اور غیر منصرف کے اندر حالت جر حالت نصب کا تابع ہوتا ہے. یعنی پہلا اعراب وہ تھا جس میں ہر چیز اپنی اپنی ہے. رفع پیش کے ساتھ نصب زبر کے ساتھ جر زیر کے ساتھ. جمع مؤنث سالم میں حالت نصب میں بھی جر آ گیا. غیر منصرف کے اندر حالت جر میں بھی نصب آ گیا. بس یہ مطلب ہے اس کا اور یہ فرق ہے. جی باقی یہاں پر وہ ہے تمرینات ہیں. آپ نے جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کو پہچاننا ہے اور پھر اس کا اعراب کرنا ہے. مثال کے طور پر اقتدیت بعمارہ. اقتدیت بعمارہ پہلا مثال ہے. تو اقتدیت آپ کو پتہ ہے فعل ماضی ہے. تو ضمیر فاعل ہے. با حرف جر ہے عمارہ. ابھی عمارہ 16 اقسام میں غیر منصرف ہے. حالت رفع میں یرفع بالضمۃ وینصب بالفتحۃ ویجر بالفتحۃ. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جر بھی فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس کو بعمارے نہیں پڑھیں گے بعمارہ. یہاں پر حالت جر میں آیا ہے فتحہ کے ساتھ. جار مجرور اقتدیت سے متعلق ہوا. اگر آپ کو کوئی کہے کہ بعمارہ کیوں منصوب ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جر زبر کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ آتا ہے اس لیے اس پر زیر نہیں آتا. غیر منصرف ہے. کوئی کہے کیسے غیر منصرف ہے. دو اسباب کیا ہے تو آپ بتائیں کون سے دو اسباب ہے. ایک عالم ہے اور دوسرا سبب بولے عدل ہے. اس میں عدل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عامر تھا عمر بنا. ذهب زید مع احمد. یہ احمدن ہونا چاہیے تھا کیونکہ مع اس کی طرف مضاف ہے لیکن نہیں احمد. ذهب فعل زید فاعل ہے مع اسم مضاف اور احمد یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. دو اسباب کون سے ہیں اس میں. ایک تو وزن فعل ایک عالمیت ہے. احمد اس پہ زیر نہیں آئے گا. حالت جر میں بھی فتح آئے گا. سمجھ آ گیا یعنی. تو الصالحات قانتات. الصالحات 16 اقسام میں جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وهناك مرفوع بالضمة الظاهرة. قانتات بھی ایسا ہی ہے. جمع مؤنث سالم ہے اور حالت رفع میں ضمہ حالت نصب جر میں فتحہ کسرہ کے ساتھ. یہاں پہ حالت رفع میں ہے تو ضمہ آیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم
16 اقسام میں غیر منصرف ہے، تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب جر میں فتحہ، یہاں حالت رفع میں ہے تو ضمہ آیا ہے۔ مبتدا خلیل اللہ، خلیل 16 اقسام میں مفرد منصرف صحیح ہے، تو مرفوع بالضمہ اور منصوب بالفتحہ اور مجرور بالکسرہ، یہاں پر مرفوع بالضمہ ہے، مضاف ہے۔ لفظ اللہ بھی 16 اقسام میں اللہ، اللہ، اللہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مکہ تو بلدۃ مبارکۃ، مکہ بھی غیر منصرف ہے، عالمیت ہے اور تانیث ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل بھی غیر منصرف ہے، عالمیت بھی ہے اور عجمہ بھی ہے، ذبیح اللہ۔ تو آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنے، ذبحت الدجاجات، ابھی اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ ترکیب کرے، آپ نے کہا ذبحت فعل فاعل دجاجات مفعول بھی، وہ آپ کو کہے کہ دجاجات کیسے مفعول بھی ہے، اس کے نیچے تو زیر ہے، آپ کہے حضرت صاحب معلمہ جی یہ دجاجاتی مجرور نہیں ہے، یہ منصوب ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا نصب زیر کی شکل میں ہوتا ہے، دجاجاتی۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، امید ہے۔ باقی تمام مثالوں کو بھی دیکھیں، جس کا سمجھنا ہے 16 اقسام میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ مثلا قابلت سلیمان فی عمان، فی عمان، عمان، ٹھیک ہے۔ اچھا قابلت سلیمان فی عمان، 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 عمان یعنی ایک تو یہ ہے کہ عالمیت ہے، ٹھیک ہے، نام ہے ملک کا، اور الف نون بھی ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، عمان ہے۔ سلیمان بھی الف نون زائدتان ہے اور عالمیت ہے، ٹھیک ہے، میں سلیمان سے عمان میں ملا۔ امامنا النعمان بن ثابت رحمہ اللہ، تو نعمان غیر منصرف ہے اور ثابت منصرف ہے، مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے تمام آیاتوں میں آپ نے منصرف اور غیر منصرف کے پہچان کر کے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا حالت رفع کیا ہوگا، نصب کیا ہوگا، جری کیا ہوگا، اور یہاں پر موجودہ حالت کون سی ہے اور اس کا اعراب کیا ہے، بس یہ سمجھنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مثال سمجھنا ہے تو اس کا آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، لقمان 16 اقسام میں کیا ہے؟ آپ نے سوچا مفرد منصرف صحیح ہے؟ نہیں۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ہے؟ نہیں۔ جمع مکسر ہے؟ نہیں۔ جمع مؤنث سالم ہے؟ نہیں۔ غیر منصرف ہے؟ ہاں غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ دو اسباب کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک نام ہے عالمیت، ایک الف نون زائدتان ہے، غیر منصرف ہے، حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نصب میں فتح ہوگا، حالت جر میں بھی فتح ہوگا، یا حالت رفع میں ہے کیونکہ کالا کا فاعل ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، باقی پوری آیت کی ترکیب ہے، وہ بعد میں بھی انشاءاللہ جب شروع کریں گے۔ یہاں پہ آپ نے 3 مثالیں جمع مؤنث سالم کی، 3 مثالیں غیر منصرف کے لکھنی ہے، اور تمام مثالوں کو دیکھ کر کے مشقوں کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکن جمیعا ویرض اللہ عنکن ولا تنسیننی فی ادعیتکن الصالحہ۔ کوئی بھی مشکل ہو تو اس کا پوچھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عمامۃ السوداء، سوداء یہ بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الف ممدودہ آیا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ الف ممدودہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک سبب ہے لیکن یہ دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، یہاں پر دوسرے سبب ڈھونڈنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔